ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے زید حامد صاحب جو ہے بات کر رہے تھے تحریک پاکستان پہ، جدوجہد پاکستان پر، اور اس وقت جو ہے وقت ہو گیا ہے سوال و جواب کے سلسلے کا. ہم آڈینس میں سے آپ لوگ اپنے ہینڈز ریز کر سکتے ہیں جو بھی کوسچنس کرنا چاہیں. اب آپ لوگوں کو مائک جو ہے وہ دے دیں گے. آپ نے شروع میں علامہ اقبال کا ذکر کیا جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا. علامہ اقبال نے اپنے کلام میں ایک شعر کہا ہے، اور وہ شعر یہ ہے کہ اپنی قوم کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمارے آڈینس کو آپ یہ بتائیے، یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ قوم اور امت میں کیا فرق ہے. نہ میرا دوسرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ قائد اعظم نے یہ قربانیاں دے کر ملک بنایا، لاکھوں انسان اس میں کٹے. وہی قائد اعظم اپنی فرسٹ میڈن سپیچ میں یہ کہتے ہیں کہ اس مسلم لیگ میں سارے کھوٹے سکے ہیں اور یہ ملک کو نقصان پہنچائیں گے. اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت ہمارے پاس تو کوئی حکومت نہیں تھی، نہ ہمارے پاس ریاست تھی. ہمارے پاس صرف ایک آئیڈیالوجی تھی، نظریات. جب قائد اعظم نے یہ کہا کہ پاکستان تو اس وقت بن گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا، تو پاکستان کا جغرافیہ 1400 سال میں تبدیل ہوتا رہا ہے. پہلے پاکستان ایک چھوٹا سا ملک تھا جب محمد بن قاسم اترے یہاں پر. پھر یہ پاکستان مختلف جغرافیہ تبدیل ہوتا رہا اور ایک وقت پورے ہندوستان میں پھیل گیا. اور پھر پاکستان سمٹ کے 1947 کے بعد 2 حصوں میں بنا. پھر اس 2 حصوں میں سے بھی ایک حصہ ہمارا الگ ضرور ہو گیا، لیکن پاکستان اس خطے میں اس وقت سے قائم ہے جب یہاں پہلا مسلمان داخل ہوا تھا. پاکستان مدینہ ثانی ہے، دوسرا مدینہ ہے، ایک دوسری نظریاتی ریاست جو اللہ رسول کے نام پر بنائی گئی ہے. اور علامہ اقبال نے جب یہ فرمایا تھا کہ جو شعر آپ نے فرمایا کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہمارا مغرب سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے. ان کی قوم اور ہوتی ہے، ہماری قوم اور ہوتی ہے. ان کی قوم جغرافیہ سے ہوتی ہے، ہماری قوم عقیدے سے ہوتی ہے. ان کے وطن اور ہے، ہمارا وطن اور ہے. ان کا وطن ان کے عقیدے اور ان کے نظریات پر حاوی ہوتا ہے، ہمارا وطن ہمارے نظریے اور عقیدے کے تحت ہوتا ہے. ہمارے نزدیک صہیب رومی بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، بلال حبشی بھی ہیں، لیکن وہ صرف ان کی شناخت کے لیے، تعصب کے لیے نہیں ہے. اور یہ قوم جب بنائی گئی تھی، جب قربانیاں دی گئی تھیں، تو سندھی، بلوچی، پٹھان، مہاجر اور کشمیری کے لیے نہیں دی گئی تھیں. جب ہندوؤں نے کاٹا تھا ہمیں تو یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم شیعہ ہو کہ سنی ہو، سندھی ہو کہ بلوچی ہو کہ مہاجر ہو کہ پٹھان ہو. انہوں نے ہمیں اس لیے کاٹا تھا کہ تم مسلمان ہو. اور آج بھی ہمارا دشمن ہمیں اس لیے کاٹے گا کہ ہم مسلمان ہیں. اور جو فرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس قوم میں، جو صوبائیت کی بات کرتا ہے، علاقائیت کی بات کرتا ہے، لسانیت کی بات کرتا ہے، مذہبی اور سیاسی تفرقہ بازی کی بات کرتا ہے، اللہ، اس کے رسول اور ملائکہ اور مومنین کی بدترین لعنت ہو اس کے اوپر کہ وہ خیانت کرتا ہے اس امت کے ساتھ، اللہ، اس کے رسول کے ساتھ اور اس پاکستان کے شہداء کے ساتھ. ہم لوگوں نے غلطیاں کی ہیں پاکستان بننے کے بعد، ہمیں اس کی چوٹ بھی لگی ہے، لیکن قوموں کو چوٹیں لگ جاتی ہیں، کوئی آسمان نہیں گر جاتا اس سے. لیکن قوموں کو اپنی قوم پہ کھڑا بھی پیروں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، پھر اپنی غلطیوں کے کفارے ادا کرنے پڑتے ہیں. اور ہم نے دیے ہیں کفارے، اور شاید اور دینے بھی پڑیں. لیکن انشاءاللہ ہماری تقدیر، ہمارا مستقبل، ہمارا آنے والا وقت، یہ پاک سرزمین، یہ کشور حسین انشاءاللہ شاد باد رہے گی. یہ نشان عزم عالی شان ہے، یہ ارض پاکستان، یہ مرکز یقین شاد باد. انشاءاللہ اس کو کچھ ہونے والا نہیں ہے کہ سایہ خدائے ذوالجلال ہے اس پہ. اطمینان رکھیے گا، لیکن اپنے آپ کو اس شاندار تقدیر کا حصہ دار بنائیے. Regarding the first question which he asked, that is regarding definition of a nation according to west and east. تو جہاں تک ویسٹ کا تعلق ہے، وہاں جب قوم کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ زبان سے، ایک خطہ زمین سے اور کلچر سے مل کے there are different things which amalgamate and then a nation becomes. But whereas Muslims are concerned, ہمارے لیے خطہ زمین، زبان، رنگ، نسل تعلق نہیں رکھتی. اسی لیے اقبال کا ہی شعر ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے
نیل کے ساحل سے لے کے تا بقا کے کاشغر، یعنی آپ کی نیشن کے لیے یہ ساری چیزیں جو ویسٹرن نیشن کی ڈیفینیشن کو کمپلیٹ کرتی ہیں وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. مسلمان کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کوئی بھی کلچر کا ہو، وہ مسلمان ہے اور وہ ایک الگ قوم ہے جس کا باقی قوموں سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. جی زید صاحب، ہم ایک خواب دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے، انشاءاللہ اللہ نے کبھی چاہا تو یہ، اور یہ بہت جلد ہوگا کہ جب اس ملک میں وہ صالح قیادت آئے گی کہ جو اس مشن اور اس مقصد کی تکمیل کرے گی. ہم یہ خواب دیکھتے ہیں کہ جس طرح پہلے مسلمانوں کی حکومتوں اور خلافتوں میں، خلافت عثمانیہ میں ایک طرف ٹرکش بریگیڈز تھے، ایک طرف عرب بریگیڈز تھے، ایک طرف افریقن کورس تھی، اور پوری مسلمان ملت سے مسلمان دستے اس فوج میں شرکت کرتے تھے، پارٹیسپیٹ کرتے تھے جو امت کی آبرو کی حفاظت کے لیے پوری دنیا میں ہر خطے میں ہر علاقے میں مسلمان مملکت کا دفاع کرتے تھے. پوری مسلمان سلطنت میں جو چین سے لے کر نارتھ افریقہ تک اور آسٹریا ویانا سے لے کر یمن تک پھیلی ہوئی تھی، کسی مسلمان کو ویزے کی ضرورت نہیں تھی. ہر مسلمان دنیا کے ہر علاقے میں جس طرح چاہتا تھا جا سکتا تھا، اپنا کاروبار کر سکتا تھا، اپنے بچوں کو آباد کر سکتا تھا، اور اس کو وہی حقوق ملتے تھے جو ہر مسلمان کو اس پوری سلطنت میں ملتے ہیں. ہم بھی یہ خواب دیکھتے ہیں. علامہ اقبال نے بھی یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر. جب مغرب یورپین یونین بنا سکتا ہے، جب سینٹرل ایشین نیشنز شنگھائی کوآپریشن گروپ بنا سکتے ہیں، جب امریکنز نارتھ امریکن یونین کی بات کر رہے ہیں، تو ہم مسلمان یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم مسلمان، اور خاص طور پر پاکستان، جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو بائی ڈیفالٹ ایک اسلامک نیوکلیئر پاور بنایا ہے، یہ تاج ہمارے سروں پہ رکھا گیا ہے، یہ خوشخبری ہمیں سنائی گئی ہے، تو اس کا ایک اللہ کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دور میں امت مسلمہ کی قیادت بھی پاکستان کے پاس آنے والی ہے. ہم ہمت کریں تو تقدیر لکھی گئی ہے. ہم وہ وقت دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان کی فوجیں صرف پاکستانیوں پر مشتمل نہیں ہوں گی، ہمارے پاس بھی عرب بریگیڈز ہوں گے، ہمارے پاس بھی ٹرکش بریگیڈز ہوں گے، ہمارے پاس بھی افریقن بریگیڈز ہوں گے، ہمارے پاس بھی سینٹرل ایشین مسلمانوں کی یونٹس ہوں گے. ہم پاکستان ان تمام مسلم ممالک کی عزت اور آبرو کے محافظ ہوں گے کہ جس کا خواب علامہ اقبال نے پاکستان بناتے ہوئے دیکھا تھا. یہ تقدیر ہماری ہے، لکھی چلی گئی ہے. ہم صرف چونکہ ان خوابوں کو دیکھنا ہم نے بند کر دیا ہے، کیونکہ صرف ہم یہ سوچ پہ ہمارا ایمان متزلزل ہو گیا ہے، ہمارا یقین ہل گیا ہے. یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم. ایک دفعہ یقین کر لیجئے کہ تقدیر آپ کی کیا لکھی ہوئی ہے، اور پھر اس کے لیے جدوجہد ایسے کیجئے کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اور پھر محبت اور پیار سے آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں کیا کیا انقلاب آپ برتوا کرتے. لیکن اس کے لیے جو قیادت آپ کو چاہیے وہ یہ نہیں جو آج بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کے نصیب میں کچھ بھی نہیں ہے. نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جاں پرسوز، انہوں نے آنا ہے، بھی آپ میں سے پیدا ہونا ہے. اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے، اور ایسا تیار کیجئے کہ اس کو کرم کرتے ہوئے بھی لطف آ جائے. ویورز کوسچن آنسرز کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا. ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور پھر یہیں سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے.